یو ایس ایڈ، یونائٹیڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، اس کو یو ایس ایڈ بھی بولا جاتا ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ کی طرف سے جو امداد کا ادارہ ہے، اور یو ایس اے آئی ڈی بھی بولا جاتا ہے. یہ ایک ہی ادارے کے دو نام ہیں. تو اس کا نام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں جہاں بھی کہیں فلاح و بہبود یا ترقی کے جو کام ہوتے ہوں گے اس میں اس کا کردار ہوگا، یہ وہ یا وہاں یہ لوگوں کی مدد کر رہا ہوگا. لیکن حقیقت میں یہ ادارہ اس سے برعکس کام کر رہا تھا. ڈیپ اسٹیٹ اس کو یوز کر رہی تھی اپنے مقاصد کے لیے. تھوڑا ڈیپ اسٹیٹ کا بتا دوں آپ کو. ڈیپ اسٹیٹ کا ایسے سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کا ایک گروپ ہے، کچھ افراد کا، ان میں کوئی بہت بڑی تعداد نہیں، کوئی تقریباً 40 سے 50 لوگ ہیں. ان کا ایک گروپ ہے جو جن کا جو سہولیت کے پیروکار ہیں، یہ کہہ لیں کہ ان سہولیت کو لانے والے بھی وہی ہیں. تو یہ ان لوگوں کو جو بینکس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، دنیا کے جتنے مالیاتی ادارے ہیں ان کو وہی کنٹرول کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا ایک گروپ ہے جو یو ایس ایڈ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی یوز کر رہا تھا اپنے مقاصد کے لیے. اور امریکہ میں سب سے زیادہ کنٹرول انہی لوگوں کا ہے. پولیٹیشین پہ بھی یہی لوگ کنٹرول کرتے ہیں، ہالی ووڈ پہ، میڈیا پہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ نام لے لیں، اس کا ہر چیز پہ ان کا ہی کنٹرول ہے. یہ ڈیپ اسٹیٹ کو جو گروپ ہے، تو ڈیپ اسٹیٹ ہی یو ایس ایڈ کو یوز کر رہا تھا. یو ایس ایڈ کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں. یہ 1961 میں پریزیڈنٹ جون ایف کینیڈی نے اس ادارے کو جو وجود میں لایا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ دنیا میں ڈیولپمنٹ کام ہو. اس کا تقریباً سالانہ بجٹ $40 ارب ہے. اور 2023 میں سب سے زیادہ یو ایس ایڈ کا جو امداد لینے والا ملک تھا وہ یوکرین تھا. اس کے جنگ کی وجہ سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی وہاں جو اسلحہ جا رہا تھا یا ویپن جو جا رہے تھے وہ اس یو ایس ایڈ کے تھرو ہی جا رہے تھے. ڈیپ اسٹیٹ اس کو استعمال کر رہا تھا یوکرین کی مدد کرنے کے لیے. تو اس کے علاوہ تھوڑا آپ کو بتاؤں کہ یو ایس ایڈ نے دنیا میں اس کے علاوہ اور کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں کچھ پچھلے سالوں میں. $3 ملین ایک ریپر کو، ایک گانے والے کو، غزہ میں، فلسطین کے جو علاقہ غزہ ہے وہاں اس کو $3 ملین دیے گئے کہ وہ اینٹی سیمیٹک کہ مینز کہ یہودیوں کے خلاف کوئی گانا بنائے جس میں یہودیوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرے. تو ایک باہر تو یہی دنیا نے تو یہی دیکھنا تھا کہ جو غزہ کے فلسطین کے رہنے والے ہیں وہ جو یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے نفرت کرتے ہیں. لیکن ان کو اس ایک لڑکے کو، اس ایک ریپر کو پیسے دینے والا یو ایس ایڈ تھا. ڈیپ اسٹیٹ کے ذریعے یہ پیسے وہاں گئے $3 ملین، اور اس کو اس بات پہ کہ پیسے دیے گئے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک گانا بنائے. اس کے علاوہ $1.5 ملین جو ہے سربیا میں ڈائیورسٹی اینڈ ایکوٹی، کہ سربیا کے علاقے میں کہ جو دوسرے لوگوں کو جو منورٹی ہیں وہاں پہ ان کو بھی جاب دی جائے. امریکہ کا اس میں کوئی عمل دخل ضرورت ہی نہیں ہے کہ سربیا کا اپنا ملک ہے، ان کا اپنا نظام ہے. لیکن یہاں بھی ڈیپ اسٹیٹ نے کسی مقصد کے لیے سربیا میں اپنے کسی کو، اپنے ہیلپر کو مدد کرنے کے لیے یا اپنے مقاصد کے لیے جو ان کو پیسے چاہیے تھے وہ امریکہ سے یو ایس ایڈ کے ذریعے وہاں بھجوائے. $70,000 آئرلینڈ میں ایک میوزیکل ایونٹ ہے. یہ جو میں ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں یہ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. آئرلینڈ میں ڈی آئی ایک میوزک ایک ادارہ ہے، اس کی پروڈکشن کے لیے $70,000. 2.5 ملین $25 لاکھ ویتنام میں الیکٹرک وہیکل کے لیے. ویتنام کوئی بہت غریب ملک نہیں ہے. ویتنام کی اکانومی کئی غریب ملکوں سے 1000 درجے بہتر ہے. اور وہاں پہ یہ $2.5 ملین کاروں کے لیے نہیں گئے، یہ کسی اور مقصد کے لیے وہاں گئے تھے. وہاں کی موسٹ پروبلی پولیٹیکل پارٹیز کو گئے ہوں گے جن کو ڈیپ اسٹیٹ نے اپنے مقصد کے لیے یوز کرنا تھا. 47,000 کولمبیا میں جو ٹرانسجینڈر ہیں، جو اپنے جنس بدلتے ہیں، ان کا ایک ایونٹ اس کے لیے گئے. $32,000 پیرو میں ایک ٹرانسجینڈر پہ ایک کتاب لکھی جانے کے لیے اس کے لیے استعمال ہوئے. $2 ملین ایل جی بی ٹی کے لیے یوز ہوئے. یہی ٹرانسجینڈر اور جو ہم جنس پرست ہیں وہ گواٹامالا میں $2 ملین کی. آپ کو تھوڑی سے ایل جی بی ٹی کو بتاؤں. ڈیپ اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایل جی بی ٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان کا یہ ایل جی بی ٹی کو لانے والے وہی ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، سوائے ایک جو جس کو وہ فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کو دین سے دور کیا ہے. ان کا جو بھی ریلیجن ہے اس کو ان سے دور کر دیا جائے. جو بھی ان کے ریلیجن کی تعلیمات ہیں ان کو اس کے برعکس جو ہے نا سنایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو پڑھایا جائے تاکہ وہ اپنے ریلیجن سے دور ہو جائیں. یہ
जहाँ भी आप देखेंगे जो भी एलजीबीटी को सपोर्ट करने वाला होगा, जो भी उसको फोर्स कर रहा होगा, वो लाजमी डीप स्टेट का एजेंट होगा या डीप स्टेट ने उसको खरीदा हुआ होगा। $6 मिलियन इजिप्ट में, मिस्र में टूरिज्म के लिए गए, और ये कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं गए, टूरिज्म के लिए। ये लाजमी वहाँ किसी, जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा था कि जो प्रेसिडेंट था मिस्र का, उसको हुकूमत को गिराया गया फौजी बगावत के जरिए। तो ये लाजमी ये $6 मिलियन किसी फौजी जनरल को ही गए होंगे इस बगावत के लिए। इसके अलावा हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर उन अदारों को जिनको अमेरिका में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो एक शिद्दत पसंद या तखरीबकार लोग हैं, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्द हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे रजिस्टर किया गया है कि वो एक और रिलीजियस बेस पे या पॉलिटिकली बेस पे वो टेररिस्ट हैं। उनको भी यहाँ से अमेरिका से यूएस एड के जरिए मिलियंस ऑफ डॉलर गए। और फिर इको हेल्थ अलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसको यहाँ से कई मिलियन डॉलर गए, और ये वो कंपनी थी जो वुहान लैब में रिसर्च भी कर रही थी, उसमें ये इन्वॉल्व थी। वुहान लैब वही है जहाँ से कोरोना वायरस निकला, और ये भी डीप स्टेट यहाँ इन्वॉल्व होगी। डीप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बड़ी हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो यहाँ पे आप डॉट मिला सकते हैं कि पहले ही इल्जाम था कि ये डीप स्टेट ये लैब में सेल्फ मेड वायरस है, और इसको बनाया गया और इसको लॉन्च किया गया। तो अब ये यहाँ पे प्रूफ ही मिल गया कि यहाँ से मिलियन ऑफ डॉलर अमेरिका से उस लैब को जो चलाने वाला के दारा है उसको गए। इसके अलावा फंडिंग जो बर्थ कंट्रोल, डीप स्टेट का एक और भी एजेंडा है दुनिया में कि दुनिया डीपॉपुलेशन करना, दुनिया के जितने दूसरे मज़ाहब हैं उनकी आबादी को कम किया जाए और अपनी को बढ़ाया जाए। तो यहाँ वो बर्थ कंट्रोल पे भी दुनिया में जहाँ जहाँ बर्थ कंट्रोल पे आप देखेंगे कि जो इदारे बने होंगे, खास तौर पे पाकिस्तान में भी वो महकमा बहबूद आबादी इस तरह का कोई नाम है, तो वहां भी उसको भी बाहर से कंट्रोल पैसे मिलते हैं, और उनका मकसद यही है कि दुनिया में आबादी दूसरे मज़ाहब की कम से कम बढ़े। तो ये डेवलपिंग जो तरक्की पजीर मुल्क हैं वहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर गए हैं सिर्फ बर्थ कंट्रोल के प्लान के लिए। फिर $240 मिलियन अफगानिस्तान को गए हैं, सिर्फ वहां जो हेरोइन, जो एक पपी जो प्लांट है जहाँ जिससे हेरोइन बनती है, उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसकी फर्टिलाइजर के लिए, उसको जो खाद चाहिए थी, वहां उसको $240 मिलियन तालिबान को दिए गए हैं कि वहां सिर्फ हेरोइन की जो काश्त है इसको वो मजीद बढ़ाएं। एक तरफ अमेरिका तालिबान से लड़ रहा है, एक तरफ तालिबान को अपना दुश्मन समझते हैं अवाम को बताने के लिए, अवाम को दिखाने के लिए कि वो हमारे दुश्मन हैं, और दूसरी तरफ वहां $240 मिलियन सिर्फ हेरोइन की प्रोडक्शन के लिए तालिबान को दिए गए हैं। ये दुनिया को ये इसलिए भी जो आईएसआईएस एक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इराक एंड सीरिया, इस तरह का कोई नाम है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है, तो वो उस इदारे को भी, अलकायदा को भी, तालिबान को भी, सबको दुनिया में लाने वाले ये डीप स्टेट वाले ही हैं, उनको फंडिंग करने वाले डीप स्टेट ही हैं। और बाद में उनको मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दुनिया में मुसलमानों का एक जो इमेज है, जो एक एक रवैया है दुनिया में, जो दुनिया की नज़र में जो एक कह लें कि एक दिखावा है, वो दुनिया में मुसलमानों का एक खराब करना, उनका इमेज को नुकसान पहुँचाने के लिए इन ऑर्गेनाइज़ेशन को बनाया जाता है, और फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है अपने मकासद के लिए, और इनको फंडिंग भी की जाती है, और फिर इनके से खिलाफ अमेरिका को लड़ाया भी जाता है। यहाँ आपसे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि अमेरिका का अपनी ही हुकूमत में और अपने ही मुल्क पे कितना कंट्रोल है, और यहाँ से कैसे-कैसे काम दूसरे दुनिया के ममालिक में हो रहे हैं। इसके अलावा कि बड़ी लंबी लिस्ट है, $40 मिलियन हर हफ्ते तालिबान को जाते हैं, $16 मिलियन वियतनाम में जो इक्विटेबल आउटकम के दो उसकी तरक्की में जो मुयस्सर मौके हैं वो सबके लिए बराबर हों, उसके लिए $16 मिलियन, $8 मिलियन तालीम के लिए वो भी वियतनाम गए। श्रीलंका में $8 मिलियन जो है जर्नलिस्ट को दिए गए। $6 मिलियन साउथ अफ्रीका में हम जिन्स परस्ती के फ़रोग़ के लिए दिए गए। $20 मिलियन इराक में एक स्ट्रीट है, सेज़म स्ट्रीट, वो उसको बनाने के लिए एक प्रोडक्शन, और कोई एक समझ लें कि किसी इलाके को डेवलप करने के लिए एक ख़ास किसी इलाके की निस्बत से उसको 20 मिलियन दिए गए। 520 मिलियन एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस कंसल्टेंसी के लिए अफ्रीका में गए।
اور یہ پیسے ہمیشہ سے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن اب ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے، ایلن مسک نے ان کو دنیا کے سامنے راز افشا کیے ہیں کہ یہاں امریکہ کی حکومت کو کیسے یوز کیا جا رہا تھا۔ $45 ملین برما میں، 2 ملین موراکو میں، وہ جو مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں ان کے لیے، ان کی کلاسز کے لیے، جتنی بھی کرپشن دنیا میں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ لسٹ بہت لمبی ہے، ایون کہ پاکستان کو $850 ملین دیے گئے کہ وہاں اسکول بنائے جائیں، اور وہ اسکول کبھی بنے ہی نہیں، اور نہ ان میں کوئی تعلیم حاصل کرنے گیا، اور وہ جو $850 ملین ہے وہ لازمی طور پہ جو سیاسی لیڈر ہیں پاکستان میں، جو دوسری سیاسی پارٹی ہیں، لازمی انہوں نے کرپشن کی ہوگی، اگر نہیں تو جو ہماری فوج ہے وہ سب سے آگے ہے اس کام میں، تو یہ فوج کے کسی ایٹ دی اینڈ یہ پیسے باہر ہی آئے ہوں گے تھرو جو ہنڈی اور بلیک مارکیٹ کے تھرو پیسے باہر ہی آئے ہوں گے کرپشن کے، لیکن یہ پیسے یہاں سے US ایڈ کے ذریعے پاکستان کو گئے، وہاں ایجنسیوں سے اپنے مقاصد حاصل کیے گئے، اور پھر یہ پیسے واپس باہر آئے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ US ایڈ کوئی ایک فلاحی ادارہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی وہ بات کا کوئی ادارہ تھا کہ دنیا میں کوئی ترقی کے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ اس کو ڈیپ اسٹیٹ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی تھی، اور اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے، ایلن مسک نے اس کو دنیا کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا ہے، امریکن عوام کے سامنے بھی ہر چیز ظاہر کر دی ہے کہ ہم اس لیے انہوں نے ادارے کو ٹھیک کرنے کے بجائے سرے سے ہی بند کر دیا کہ یہ ادارہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، جتنا اس میں سسٹم خراب ہے، جتنی اس میں کرپشن ہے، جتنا اس ڈیپ اسٹیٹ اس کو ان میں انوالو ہو چکی ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اس کو بند کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ۔